ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے رزق کے لیے ایسا وظیفہ عطا فرمایا ہے کہ اگر انسان کسی کو نعمت میں دیکھے اور اس وظیفے کو پڑھ لے، وہ نعمت اللہ اس کو عطا فرما دیں گے۔ جیسے انسان کسی کی اچھی گاڑی دیکھتا ہے، اچھا گھر دیکھتا ہے، اچھی دکان چلتی دیکھتا ہے، یا اس کے گھر میں نعمتوں کو، خوشحالی کو دیکھتا ہے، یا کسی کو اچھی طرح شادی خانہ آبادی میں دیکھتا ہے، اس کے بچوں کو خوشحال دیکھتا ہے، تو یہ عمل کر لے، اللہ اس کے گھر میں بھی وہی نعمتیں واپس بھیج دیں گے۔ آج ایک عجیب المیہ ہے کہ کوئی کسی کو خوشحال دیکھ کر ایک دم حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایک دم جو ہے اس کے بارے میں دل میں غیبت لے آتا ہے، حسد لے آتا ہے، کینہ لے آتا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس بندے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا جس کے بارے میں یہ سوچ رہا ہے، بلکہ یہ محروم ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ کسی کو بھی جو نعمت ملی ہوئی ہے، آپ اس نعمت کو دیکھ کر یہ آیت کریمہ پڑھیں، اللہ وہ نعمت آپ کو دے دے گا۔ جیسے عورتیں اکثر دیکھتی ہیں کسی عورت کو بہت خوبصورت، یا اس کا لباس بہت خوبصورت، یا اس کے گھر میں ڈسپلن بہت اچھا، یا اس کے خامد بہت اچھا ہے، یا اس کے بچے بہت اچھے ہیں، یا اس طرح کوئی نعمت دیکھتے ہیں اس کی، کوئی بھی نعمت، جیولری دیکھ لی، کچھ دیکھ لی، تو یہ فوراً اس آیت کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ وہ نعمت ان کو عطا فرما دے گا۔ تو گویا کہ کسی کو خوش دیکھ کر یہ پڑھ لیں گے، وہی خوشی آپ کو مل جائے گی۔ اللہ نے اس آیت کے شروع میں بڑے عجیب الفاظ عطا فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو ایک جملے میں بیان کیا کہ لوگ ایک اشکال کرتے ہیں کہ دیکھو جی، ساروں کو ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مالدار پیدا کیوں نہیں کر دیا؟ غریب رکھتا ہی نہ اللہ، سارے ہی مالدار ہوتے، پیسے والے ہوتے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ میرا نظام ہے کائنات کا، ورنہ یہ نظام کائنات کیسے چلتا؟ پھر آپ کو مزدور کوئی نہ ملتا، لیبر کوئی نہ ملتی، پھر آپ کو جو ہے جتنے نظام نچلے درجے کے کام کرنے والوں کی تعداد ہے وہ اپر لیول والوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ اللہ نے ایک نظام رکھ دیا ہے۔ اب پھر اللہ نے یہاں ہمیں توحید بھی سکھا دی، توحید سکھا دی۔ مکہ کے مشرک جو ہے وہ کسی چیز کے ذریعے توحید نہیں مانتا تھا، لیکن اس آیت کے ذریعے توحید مان گیا، وہی مجبور ہو گیا، واقعی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض، واللہ، اور اللہ وہ ہے، فضل، جس نے فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، بعضکم علی بعض، بعض کو بعض پر۔ کوئی انسان بہت پیسے والا، کوئی بہت ڈاؤن، کوئی بہت خوبصورت، کوئی بالکل ہی بدصورت، کوئی بہت صحت مند، کوئی بالکل ہی مریض، کوئی بہت خوشحال، کوئی بالکل ہی تنگ دست۔ اب یہ سارے لیول ہمیں دنیا میں ملتے ہیں، کوئی آقا، کوئی غلام۔ اب یہ فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض، فوقیت دی ہے اللہ نے بعض کو بعض پر۔ پھر رزق میں، اب رزق خالی پیسے کو نہیں کہتے، کرنسی کو نہیں کہتے، ڈالر کو نہیں کہتے، بلکہ رزق کہتے ہیں ہر نعمت کو جو انسان کی ضرورت ہے، گھر، مکان، گاڑی، کپڑے، کھانا پینا، ہر نعمت رزق۔ بعض کو بعض پر ہم نے فوقیت دی، بعض بہت پیسے والے ہیں لیکن خوشحال نہیں ہے، بعض خوشحال ہیں پیسے والے نہیں ہیں، بعض بہت پیسے والا ہے لیکن صحت مند نہیں ہے۔ یہ ساری نعمتیں اپ ڈاؤن لگی ہوئی ہیں سب کے ساتھ، لیکن فرمایا کہ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، بس وہ لوگ جن کو میں نے فضیلت دی ہے مال میں، بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، وہ کیوں نہیں آگے دے دیتے اپنا مال، اپنی دی ہوئی جو اللہ کی نعمت ہے، وہ کس کو؟ علامہ ملکت ایمانہم، اپنے غلاموں کو۔ اللہ نے ان کو ارب پتی بنایا۔ یہ اب کہیں جی کہ میرا یہ نوکر ہے، مکہ کی سرزمین پہ غلام ہوتے تھے نا، خریدے ہوئے، تو عرب کا معاشرہ غلامی کو سمجھتا تھا، پہلے غلامی کا نظام تھا اس صدی میں۔ تو اب وہ کہا کہ یہ جو غلام ہے نا تمہارے، جو تمہارے خریدے ہوئے نوکر ہیں، تم ایسا کرو، تم یہ کہتے ہو نا کہ آسمان والا نہیں ہے، اللہ کوئی نہیں ہے، یہ سارے بتیاں کرنے والے، تم ایسے کرو کہ اپنے ارب پتی، اپنے ڈالروں، اتنا پیسہ تمہارے پاس سونا ہے جو، تم آدھی اپنے نوکروں میں تقسیم کر دو، غلاموں میں، غلاموں کو دے دو آدھا، تاکہ یہ بیلنس ہو جائے، نظام ایک ہو جائے، تاکہ
تمہیں اللہ پر اعتراض ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ایسا کر رہا ہے، دیکھو جی کسی کو بہت اونچا مالدار کسی کو غریب کر دیا، تمہارے پاس ہے، تم ابتدا کر کے شروع کرو، تم کبھی نہیں کرو گے، تم اپنے جو تمہارے جو غلام ہیں تم انہیں شیئرنگ نہیں کرا سکتے، اپنے مال میں ان کو شامل نہیں کر سکتے، اپنے اثاثوں میں ان کو شامل نہیں کر سکتے، تو اللہ اپنی ذات میں کیوں کسی کو شریک برداشت کرے گا؟ تم مکے میں بیٹھ کر، پاکستان میں بیٹھ کر، یہ پوری دنیا میں بیٹھ کر اپنے غلاموں کو اپنے بینک بیلنس میں شریک نہیں بناتے، تو اللہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں کسی کو شریک کیسے بنا لے؟ اب بات تمہیں سمجھ آئی؟ مکہ کے مشرکوں گویا کہ اس آیت کے ذریعے مشرکین کو جوڑ دیا۔ اس آیت نے شاید آپ کو، کیونکہ ہمارے آپ کے وہ عقیدہ پہلے سے توحید پر ہے، لیکن جو شرک کرنے والا ہے وہ اس آیت کو نازل ہوتے ہی دہل گیا تھا، ہل گیا تھا۔ واقعی دیکھو ان میں سے کچھ لوگ فوراً بعد میں مسلمان ہو گئے کہ واقعی ہم اپنی دولت میں کسی کو شریک نہیں بناتے، اللہ اپنی ذاتی صفات میں کسی کو شریک کیسے بنائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے یہ جملہ سمجھانے کے لیے کہا، اس کے بعد فرمایا فَهُمْ فِي سَوَاءٍ، تاکہ تم ان کو اس لیے دو کہ سارے برابر ہو جائیں۔ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں، یہ جو ہمارا معیشت ہے نا، یہ معاشی نظام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کہا تھا روٹی، کپڑا اور مکان یہ سب کا حق ہے انسان کا، اور یہ حضرت عمر کا تھا کہ جاگیردارانہ نظام، یہ غاصبانہ نظام ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ حضرت عمر کا پہلا نعرہ تھا، اور یہی نظام آپ نے کیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جو بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک تھے ان سے جائیدادیں بیت المال میں شامل کرنی شروع کی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ایسا کیا تھا کہ اپنی بیوی کا سارا زیور اور کپڑے بھی بیت المال میں جمع کرا دیے، کہا بھائی وہی ہوگا کہ سارے برابر ہوں گے، مکان سب کو ملے گا، روٹی سب کو ملے گی، کپڑا مکان یہ سب کو ضرورت ہے، غریب امیر سب کی۔ اب یہی لینن اور مارکس نے نافذ کیا، اور یہی جو ہے کامریڈ کہتے ہیں آج کے، اور یہ نعرہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کو پریکٹیکلی صرف صحابہ نے کیا اور کسی نے، ہاں پھر یورپ نے، ناروے نے اس کو آزمایا، وہ دنیا کے اندر ترقی کر گیا۔ تو اب یہ جو معیشت ہماری ڈاؤن ہے، اس لیے کہ ہمارا سرمایہ دارانہ جو نظام ہے یہ ہماری بیس کو، ملک کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ جب آگے بڑھتا ہے تو قبضے کرتے 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 یہاں سے وہ یہاں پہنچ جاتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے، سرمایہ دار سے آگے بڑھ جاتا ہے پیسے میں۔ تو اب یہ چیز فرمایا کہ اس کے بعد افبنعمت اللہ، کیا تم اللہ کی نعمتوں سے یجحدون، منکر بنتے ہو اللہ کی نعمتوں سے؟ اب یہاں نعمت کا ذکر آخر میں بھی کیا، شروع میں بھی کیا، تو یہاں اگر آپ کسی کو نعمتوں میں دیکھیں، کسی کے پاس پیسہ ہے اچھا زیادہ، آپ کا فیملی میں ہے یا آؤٹ آف فیملی ہے، گاڑی اچھی ہے، گھر اچھا ہے، اس کی کسی کی شادی بہت کامیاب ہے، کسی کی شادی تیار ہے، یا کسی کے بچے بہت ہونہار ہیں، کسی کے بچے بہت ترقی کر گئے ہیں، کسی کا بزنس بہت چل گیا ہے، کسی کی نوکری بہت اچھی ہے۔ اب یہ ساری نعمتیں آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور آپ کے پاس نہیں ہیں، تو آپ یہ آیت پڑھ لیں، اللہ آپ کو دے گا انشاءاللہ، اور اگر آپ کے پاس ہے آپ یہ آیت پھر بھی پڑھ لیں گے تو اللہ آپ کو ڈبل دے دے گا انشاءاللہ، اور زیادہ خوشحالی دے دے گا۔ تو گویا کہ یہ آیت کیا ہے؟ آیت نمبر 71 سورہ نحل، سورہ نحل کی یہ آیت نمبر 71 کا پہلا حصہ، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، بس اتنا جملہ، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، یعنی آپ یہ جملہ منہ سے کہیں اللہ نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے مال میں، رزق میں، تو ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ گویا کہ اب میں کیوں کہوں کہ اسے بہت مل گیا مجھے کم ملا؟ ہمیشہ دنیا میں اپنے سے نچلے درجے والے کو دیکھیں، آپ خوشحال رہیں گے، اور دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں تو آپ خوشحال رہیں گے کہ اس جیسا بننا چاہیں گے۔ اور اس کو دیکھ کر آپ شادی شرازی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ جب گئے مسجد میں نماز پڑھنے تو کسی نے جوتے چوری کر لیے، تو باہر نکل کے یوں دیکھ کے کہنے لگے آسمان کی طرف، اللہ تیرے گھر آیا ہوں اور جوتے ہی چلے گئے، نئے جوتے۔ تو تھوڑے آگے پیدل چلنے لگے کہ چلو خرید لوں گا جوتا۔ وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ دوسرے کا جوتا پہن کے چلے جائیں، یہاں تو لوگ ایسے کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی حرام ہے۔ تو آپ نے آگے جاتے 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 دیکھا ایک آدمی بغیر پاؤں کے چل رہا تھا، ایسے گھسٹ گھسٹ کے،
تو آپ نے وہیں کھڑے ہو کے کہا استغفر اللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے جوتے لیے ہیں، پاؤں میرے سلب نہیں کیے۔ تو اس لیے اللہ کی نعمتوں میں ہمیشہ آپ کو خوشی ہوگی جب آپ نچلے کو دیکھیں گے پیسے کے لحاظ سے کہ مجھے تو بہت ملا ہے۔ اور آج کیوں المیہ ہے کہ بڑے کو دیکھا جاتا ہے، اس کی گاڑی تو مجھ سے بھی اچھی، گھر مجھ سے بھی اچھا، بس پھر بندہ لالچ حرص میں چوریاں کرتا ہے، رشوت لیتا ہے۔ تو بچوں کو بھی عادت ڈالیں اور دین میں اپنے بڑوں کو دیکھیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، جب بھی آپ یہ کسی کو نعمت میں دیکھیں ایک بار پڑھ لیں، وہ نعمت آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کے پاس ان نعمتوں میں سے کوئی نعمت کی کمی ہے تو اس آیت کو 70 بار، اس 71 آیت ہے اور اتنا حصہ خالی جتنا میں بتایا، یہ آپ 70 بار پڑھ کے 11 دن دعا کریں، اللہ آپ کو ساری نعمتیں جو بھی آپ دعا کریں گے اللہ انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔